سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں کی نمازوں کے لیے ایک رستے سے جاتے تھے اور دوسرے رستے سے واپس لوٹتے تھے۔ حدیث نمبر 2829، مسند احمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مسنہ یعنی 2 دانتہ جانور کی قربانی کرو، ہاں اگر تم کو دشوار ہو تو 1 سالہ دمبا یا مینڈھا ذبح کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5082۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں پر جاتی ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو لوگ انہیں سجدہ گاہ بناتے ہیں یا وہاں چراغ جلاتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3236۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5546۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چت کبرے مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5564۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈھا قربانی کیا کرتے تھے جو سینگوں والا اور نر غیر خصی ہوتا، جو سیاہی میں دیکھتا یعنی آنکھیں سیاہ ہوتی، سیاہی میں کھاتا یعنی منہ کالا ہوتا، اور سیاہی میں چلتا تھا یعنی پاؤں بھی کالے ہوتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2796۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1519۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمہاری بربادی، بس کرو، یہیں پر رک جاؤ۔ مگر وہ آگے کہتے، مگر ایک ہے شریک جو تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، وہ مالک نہیں۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہی کہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2815۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال منڈائے جائیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1522۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منا سے کوچ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے، کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے 3 دن کے بعد پرہیز کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5574۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مویشی کی حفاظت یا شکار کی غرض کے سوا کسی اور وجہ سے کتا پالا، اس کے ثواب سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5482۔ کہ فضل بن عباس حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت آئی۔ فضل اس کو دیکھنے لگے، وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فضل کا چہرہ بار بار دوسری طرف موڑ دینا چاہتے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1513۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جا اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3123۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام باندھنے کے وقت احرام سے پہلے خوشبو لگایا کرتی تھی، اور ایسے ہی احرام کھولنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1745۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے 7 افراد کی طرف سے ہے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2808۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، اچھنے لگوانے میں، یا شہد پینے میں، یا آگ سے داغنے سے، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4516۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 بار نہیں بلکہ کئی بار عیدین کی نماز پڑھی، وہ اذان و اقامت کے بغیر ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 2844، مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہیں، جہاد کو جانے والا، حج کے لیے سفر کرنے والا، اور عمرے کو جانے والا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2626۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے جس کا کان یا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جرئی بن کلیب سدوسی ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے، اس سے قتادہ کے سوا اور کسی نے حدیث نہیں لی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2805۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی لونڈی کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جاتے تھے، اس کا نام صفیہ تھا، وہ ان کے ساتھ مکے کا سفر کرتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1728۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ اسے پختہ عزم کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کا عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی گرہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، حسب و نسب، حسن و جمال، اور اس کے دین کی بنا پر، پس تو دیندار کو اختیار کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2047۔ ناصر بن علی اپنی قوم کے ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس شرط پر مسلمان ہوا کہ وہ صرف 2 نمازیں ادا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط قبول کر لی۔ حدیث نمبر 113، مسند احمد۔